الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى ومن علینا بنبیہ المجتبى وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اترتی ہوئی رحمتوں اور برکتوں کے جھرمٹ میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ مالک کائنات نے ہماری بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے زندگی میں ایک بار یہ ہمیں موقع دیا، ہمارے لیے جنت کے راستے ہموار کرنے کے لیے ماہ عظیم رمضان المبارک آیا۔ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹاتا ہوا یہ رخصت ہوا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں پر کس قدر فضل اور احسان فرمایا کہ انہیں ماہ غفران رمضان المبارک عطا کیا۔ ہزارہا مبارک ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے نماز، نوافل، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، تراویح اور دیگر بے شمار نیک اعمال سے ماہ رمضان المبارک کو راضی کر لیا۔ رمضان المبارک جب پلٹ کے جاتا ہے تو یہ جا کر سفارش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا، گناہ سے بچا رہا۔ یہ ساری چیزیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اس کی بخشش سے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ رمضان آیا اور وہ بخشش نہ کروا سکا، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ایک اور مشہور زمانہ حدیث طیبہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فراز ہونے لگے تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے
کچھ کلمات ارشاد فرمائے، جبریل امین نے، اللہ کے نبی نے آمین فرمائی، اور اس میں سے ایک جملہ یہ تھا، جبریل نے یوں دعا کی کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ، جس بندے کے پاس رمضان آیا اور رمضان کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے جبریل کی اس بات پر فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی نے جبریل کی اس دعا پر آمین کہا۔ تو ماہ رمضان یہ بخشش اور جنت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید کا اصول دیکھیے، رب لم یزل نے کامیاب بندوں کے بارے میں جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ کائنات عالم کے اندر ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ آج ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ ناکامی نہ ہو، ترقی چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر ہر بندے کی ترقی اور کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ اگر کوئی دولت کا رسیہ ہے اور چاہنے والا ہے، اس کو پیسے ملیں گے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا۔ اگر کوئی طالب علم ہے، وہ امتحان پاس کر لیتا ہے اور اس کی طلب اور تڑپ یہ ہے تو وہ اس کو کامیابی تصور کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو کامیابی سمجھتا ہے، یہ اسے ملیں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے کرائٹیریے ہیں، یہ میرا اور آپ کا پیمانہ ہے کہ کامیابی کا تعلق کسی کا دولت سے ہے، کسی کا عہدے سے ہے، کسی کا امتحان پاس کرنے سے ہے، کسی کا دنیا حاصل کرنے سے ہے۔ ذرا رب سے پوچھئے، رب کس کو کامیاب فرما رہا ہے؟ تو مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فرمایا وہ جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، میں رب کہہ رہا ہوں تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جو جنت کا راہی بن گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کو کامیابی تصور کرنے والوں کو بھی میرا رب فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جس چیز کو کامیابی آپ قرار دے رہے ہیں، میرا رب اس کو دھوکہ اور فریب کہہ رہا ہے۔ اور میں فریب میں نہ آنا، دھوکے میں نہ آنا، کہیں یہ فریب نہ کھا جانا کہ تم دنیاوی کامیابی کو ہی کائنات عالم میں کامیابی سمجھ لو۔ فرمایا نہیں، کامیاب وہ ہے جو جنت کی راہوں کا مسافر بن گیا۔ ماہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں اور جنت حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے خود احتسابی کا عمل۔
کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، محاسبہ نفس کریں اور اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، جانچ پڑتال کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں رمضان سکھاتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو جانچو، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ رب تمہارا محاسبہ کرے۔ اور فرمایا کہ اپنی جانچ پڑتال کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کر دیا جائے۔ رب وزن کرے وہ تولے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تولو۔ اور بے شک آج تمہارا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کل روز قیامت تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تمہارے لیے بہتری بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک جو ہمیں دوسرا پیغام دیتا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہ ہے محارم سے اجتناب، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کا رب نے حکم دیا ہے ان کو کرنا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، کائنات کے بے نیاز سونے مالک کے پیارے حبیب یہ بتاؤ ماہ رمضان المبارک میں کون سا عمل ایسا ہے جو افضل عمل ہے؟ اے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمائیے ماہ رمضان میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں افضل عمل ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو فرمایا علی فقال یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، اے حسن کے باپ علی، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جو افضل ترین عمل ہے، فرمایا جو سب سے اعلیٰ عمل اس مہینے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور رہنا۔ فرمایا یہ افضل عمل ہے، محارم سے اجتناب کیجئے، حرام چیزوں سے بچیے۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ ماہ رمضان ماہ تربیت ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ 11 ماہ جو گناہ کر کر کے دلوں پہ زنگ آ گیا، فرمایا اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ مالک کائنات نے تمہیں ماہ غفران رمضان عطا فرمایا ہے۔ دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، محاسبہ نفس، حرام سے اجتناب، فرمایا یہ رمضان کے تحفے ہیں ایک بندہ مومن کے لیے۔ اور تیسری چیز وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول۔ ماہ رمضان کا جو خاصہ خاص ہے، اس مہینے کا جو نقطہ کمال ہے وہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالیں کہ ہم رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم بڑے دلیر ہو گئے ہیں، ہمیں گناہوں نے بڑا دلیر کر دیا ہے۔
اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں رب سے ڈر ہی نہیں لگتا، اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں رب سے، جبکہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے۔ ایمان امید اور ڈر کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور یہی بندہ مومن کا خاصہ ہونا چاہیے۔ تقوی کا حصول، رمضان المبارک یہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے۔ ہم مقام و مرتبے، عزت اور معیار کے جو خود ساختہ معیار ہے نا، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ ذرا تھوڑا سا شاطر ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہم عزت کی مسند پہ اسے ہی بٹھاتے ہیں۔ اور اللہ ماشاءاللہ اب تو دینی طبقہ بھی یہی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ زیر صدارت جلسہ اس بندے کے رکھا جاتا ہے جو محلے میں سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے، جڑا پتہ ہے کہ ذرا تھوڑے جے پیسے دے گا، چاہے اگرچہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، خصوصی آمد محفل پاک میں اور سٹیج پہ اسی بندے کی ہوگی۔ جبکہ ہمارا معیار یہ نہیں ہے، رب یہ کہتا ہے، فرمایا تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، جو پورے 12 مہینے تہجد کی اذان مسجد میں بابا دیتا ہے۔ یہ جو مسجد میں تہجد سے پہلے آ جاتے ہیں، اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، جو 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو مسجد کا خیال رکھتے ہیں، جن کی تہجد بھی سال میں کبھی کبھی قضا ہوتی ہے، کاش محفل میں زیر صدارت اور خصوصی مہمان آپ اس کو رکھتے۔ اگرچہ غریب ہے لیکن اللہ جانتا ہے رب کے ہاں مقام اسی بندے کا ہی ہے۔ کاش ہمارا معیار یہ بن جائے کہ جو رب کے قریب ہے ہم اسے قریب کر لیں، اور جو رب سے دور ہے ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور جب ہمارا معیار یہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں تقوی کا نور نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماہ رمضان یہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، یہ پرہیزگاری کا مہینہ ہے، یہ رب سے ڈر حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور 5ویں بات جو ماہ رمضان کا پیغام ہے، جو ہم نے رمضان گزر جانے کے بعد بھی بھولنا نہیں ہے، وہ ہے ہمدردی و غم گساری، کہ وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو نانے شبینہ کے لیے بھی ترس رہا ہے، جن کے ہاں وہ پوری روٹی بھی نہیں کھائی جاتی ہے، فرمایا تم بھوکے پیاسے رہ کر یہ احساس پیدا کرو کہ بھوک کتنی ظالم چیز ہے، بھوک کیسی چیز ہے، تمہیں احساس ہو ان لوگوں کا جو بھوکے رہتے ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا ان سے ہمدردی، ان سے موانست، ان کے ساتھ تمہارا تعلق، اور تم فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ فرمایا عرش کا رب بھی راضی ہوگا، فرش کا محمد عربی بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی رضا مل جائے گی اگر تم ان لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ عید اور یہ رمضان نام کیجئے اس وقت امت رسول کے سب سے زیادہ دکھی لوگ فلسطینیوں کے نام۔ کوشش کریں، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ان کے لیے تڑپ ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ جسم کے کچھ اشرف اعضاء ہیں، کچھ ارذل اعضاء ہیں، ناک، کان، آنکھیں، سر، یہ عزت کے معیار پہ ہیں، لیکن پاؤں کی چھوٹی انگلی وہ سب سے کم درجہ رکھتی ہے۔
لیکن آپ مجھے بتائیے اگر پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو کیا کرنا ہے اس کو؟ سب سے پہلے اہم سے اہم کام بھی چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اس کا علاج کرواؤں، اس پہ پٹی لگواؤں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر یہ خراب ہو گئی تو پورا جسم خراب ہو سکتا ہے، یہیں سے زخم بڑھے گا اور میرا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اگرچہ فلسطینی اس وقت کمزوری کی حالت میں ہیں، غربت کی حالت میں ہیں، وہ جسم کے چھوٹے حصے پہ ہیں، حالانکہ وہ جسم کے افضل حصے پہ اس وقت موجود ہیں، لیکن اگرچہ دنیا داری کے لحاظ سے تمہیں وہ غریب ملک لگ رہا ہے، تمہیں وہ چھوٹا ملک لگ رہا ہے، تو سنو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ فرمان کہ امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر چھوٹے سے عضو کو بھی اگر تم بے خیالی میں، بے دھیانی میں چھوڑ دو گے تو وہ چھوٹا سا عضو بھی تمہارا پورا جسم برباد کر دے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ خیال میں رکھنا کہ اگر آج وہ زد میں ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نانا جسم کا یہ چھوٹا سا حصہ بھی پورے جسم کو لے ڈوبے گا۔ اگر آج اس کی مرم پٹی نہ کی گئی، اگر آج فلسطینیوں کے لیے آنسو نہ بہائے گئے، اگر آج ان کے لیے مطالبہ نہ کیا گیا، اگر آج ان کے لیے نہ کھڑا ہوا گیا، تو پھر انتظار کرو تمہارا پورا جسم گل سڑ کے برباد ہو جائے گا، پھر کوئی ملک سلامت نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے ماہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، یہ نور حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ نور ہیں جو ہم نے اپنے اندر سمونے ہیں، اور یہ سبق ہم نے پورے 11 مہینے یاد رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ سبق، ماہ رمضان کا یہ نور ہم نے 11 مہینے یاد رکھنا ہے۔ صدق و اخلاص اور ریاکاری سے دور یہ مہینہ، کہ آپ اپنے آپ کو اخلاص کے مرتبے پہ فائز کریں، ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک ہے۔ بڑا شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بت پوجنا ہے، اور چھوٹا شرک لوگوں کی خاطر نیکیاں کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، اور ہم اس مرض میں حد سے زیادہ مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے کیا کریں جو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ مالک کائنات کی رضا اگر مطلوب ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوارا، اور پھر انہوں نے واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ فرمایا کہ اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو ان لوگوں کو اللہ انعام کیا دے گا؟ فرمایا یہ عن قریب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے اور اللہ ان کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ کام کیا، جو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا گئے، جو دکھلاوے اور لوگوں کی خوشنودی سے ہٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو گئے۔ فرمایا ان کے لیے پھر بڑا اجر ہوگا، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے ماہ رمضان ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ آخری بات اور آخری پیغام کہ ماہ رمضان کس لیے آتا ہے، جو ہم نے سبق یاد رکھنا ہے، اس میں آخری آج کے خطبہ جمعہ کا یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے صبر و تحمل اور خواہشات پر قابو پانا ہے، صبر و تحمل کرنا ہے اور خواہشات پر۔ رمضان شریف اس لیے آتا ہے، دیکھیں نا شدت کی گرمی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ گھر میں جاتے ہیں
फ्रिज खोलते हैं, पानी भी मौजूद है, खाने की हर चीज़ मौजूद है, देखने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फिर भी काबू कर लेते हैं कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब। तो जो रब रमज़ान में देखता है वो रमज़ान के बाद भी देखता है। जो रब रमज़ान में देखता है वो रमज़ान शरीफ के बाद भी देखता है। इसलिए ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखिए, अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। ये सारा नूर, ये सारी बरकतें, ये सारा अल्लाह का रंग जो रमज़ान शरीफ में नसीब हुआ, जिसने हासिल किया, अब इसको बचाइए, अब इसकी हिफाजत कीजिए, अब इसको थाम के रखिए। और जब ईद आए तो फिर लाहव लाभ में, गुनाहों में इसको ज़ाया नहीं करना, इसको बचा के रखना है। जब अगला रमज़ान आएगा ना तो ये नूर कुछ हमारे पास होगा। जब एक अगला रमज़ान आएगा उसमें थोड़ी सी और कोशिश करेंगे, ये रोशनी और बढ़ेगी। कोई 4-5 रमज़ान जब गुजरेंगे ना तो फिर हालत ये हो जाएगी, सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फिर अल्लाह का रंग गालिब आ जाएगा, फिर अल्लाह के रंग में रंग जाओगे। फिर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि बंदाए मोमिन वो होता है, फरमाया अल्लाह का बंदा वो होता है, अल्लाह का रंग जिस पे गालिब होता है, फरमाया उसकी कैफियत ये होती है, इज़ा रअू ज़ुकिर अल्लाह, जब उसके चेहरे पे नजर पड़ती है रब याद आ जाता है। या रसूल अल्लाह, फिर उसके चेहरे को देख के रब याद आता है। फिर ये कैफियत हो जाएगी। ये कब होगी? जब रमज़ान के बाद ये सारा नूर बचा कर रखेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। और अगर चांद रात ही लाहो लाभ में पढ़ के जेड़ा कोई थोड़ा बहुत हासिल होया सी वो भी बर्बाद कर बैठे तो फिर ये नसीब में नहीं होगा। आइए ये सारी बातें ज़हन नशीन कीजिए और माह रमज़ान का ये पैगाम अपने साथ रखिए, और रमज़ान गुज़रने के बाद भी इसको भुलाइए नहीं। भुलाएंगे ना जी? तुसी कहो वेखो तो सही, चांद रात आने दो, जे तुहानू इशा टाइम भी कोई मुसीबत लभ जाए तो मैं तुम पूछ लेना हैं। अल्लाह अकबर। कोशिश किया करें कि हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान ना बने, हम पूरे साल वाले मुसलमान बने। अल्लाह को भी यही पसंद है और उसके रसूल को भी यही पसंद है। फरमाया इस्लाम में आए हो तो फिर पूरे पूरे आओ ना। ये क्या है आधा तीतर आधा बटेर? ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम कहता है अगर मेरे दामन में आए हो तो फरमाया फिर पूरे पूरे दाखिल हो। फिर हर चीज़ तुम्हारी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। उधर से भी थोड़ा सा ले लिया, उधर से भी ले लिया, ये कोई इस्लाम नहीं है। फरमाया इस्लाम गैरतमंद दीन है और ये गैरत पैदा करता है, और इसका चाहने वाला वो गैरतमंद होता है, वो मर तो जाता है, किसी गैर के आगे सर नहीं झुकाता है। फरमाया ये इस्लाम का मिजाज है, ये इस्लाम की जो है वो गैरत है। इस्लाम की गैरत पैदा करें, इस्लाम का नूर पैदा करें, रमज़ान और कुरान का नूर अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुण आखिर ते को 2-4 गल्लां जड़ियां खास अपनियां हैं वो कर लईए। बंद कर।